बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अच्छा, हमने बचपन से एक बात सुनी है कि माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, बिल्कुल बजाय, इसमें तो कोई दूसरी शक ही नहीं है। ये दुनिया में ही हमारी जन्नत भी है, दोज़ख भी है और इन्वेस्टमेंट है असल में, और इनके लिए अल्लाह ने भी ताकीद की और अल्लाह के रसूल ने भी ताकीद की है। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये आधी कहानी है तो फिर आप उस पर क्या सोचेंगे? एक लम्हे को ज़रा रुकिए और सोचिए कि आपके आसपास कितने ही ऐसे घर हैं जहां लोगों के 5-5, 6-6 बच्चे हैं। पिछले दिनों एक खातून ने मुझसे रब्ता किया, उनके 7 बच्चे थे, 4 बेटे और बाकी बेटियां। पर उनका ये जो खुशी या एजाज़ सब ज़ीरो हो गया क्योंकि उनके मियाँ उनके बच्चों के साथ रहम दिल नहीं है, ना उन्हें उनकी तालीम का शौक़ है। वो कहते हैं सुबह निकलते हैं, शाम को जब आते हैं रात को देर से आए। उसने आके कभी नहीं पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। अब होले होले बच्चे भी उनसे बेनियाज होते जाएंगे और एक वक्त आएगा जब ये बूढ़े हो जाएंगे और फिर ये इंतज़ार करेंगे कि बच्चे आकर उनको दबाएं, तो नहीं दबाएंगे। मुझे याद है, आज से 10-12 साल पहले पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर थे वसी शाह। अच्छा, मुझे वो इसलिए पसंद थे, लोगों को उनकी शायरी पसंद थी, खूबसूरत था उस वक्त इसलिए लोगों को पसंद था, लेकिन मुझे इसलिए पसंद था कि वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था और अपनी माँ की खिदमत, मेरा ख्याल वो कभी रात को सोने से पहले माँ के पाँव दबाए बिना सोता भी नहीं था। फिर उसने इस ज़माने में बड़ा शेर लिखा था, मशहूर शेर, कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मुकाम तुमसे है, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है, और कहाँ बसाते जहाँ और मैं कम सिन और नादां, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ और जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। अच्छा, ये मोहब्बत का एक अंदाज़ वो है जो औलाद की तरफ से है, लेकिन मैंने उनकी वालदा को भी देखा, वो अपने बेटे की हर खुशी में और हर कामयाबी में ना सिर्फ तकरीब में भी पहुंचती थी, उनको दुआएं देती थी और बहुत मोहब्बत का उनसे सलूक करती थी। अच्छा, ऐसे में उस खातून को मैंने कहा कि अगर आपके मियाँ से मेरी मुलाकात हो पाए तो मैं उनको एक ऐसी कीमती बात बताऊं कि जो शायद उनके दिल पे लगे। तो 2-1 हफ्ते बाद अपनी मियाँ को वो लेके आई, अल्लाह जाने क्या बहाना करके लेके आई। तो मैंने उनसे कहा कि दुनिया की सारी बातें एक तरफ, आप चूँकि कामयाब आदमी हो, आपको कामयाबी के गुर सीखे भी हैं, लोगों को सिखाते भी होंगे, इसलिए कि जिन लोगों को कामयाबी सिर्फ पैसे में नज़र आती है तो वो पैसा कमाते हैं, जिन लोगों को कामयाबी ताल्लुकात बनाने में आती है वो ताल्लुकात बनाते हैं, जिन लोगों को कामयाबी घर बड़े बड़े बनाने में, अच्छी गाड़ियाँ और उसका अच्छा इंतखाब रखने में नज़र आता है वो करते हैं और उसी ट्रैक पे चलते हैं जो जिस ट्रैक को वो पसंद करते हैं। अगर आपके दिल में मेरे रब ने अपनी रहमत के लिए कोई जगह रखी है तो फिर वहाँ ये जुमले जाके जगह बनाएंगे और वहाँ अपना मुकाम और मर्तबा पाएंगे। तो को अच्छा लम्हा था वो, उस लम्हे मेरी तरफ देखा, कहा जी मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि सीरत की किताबों में से और अहादीस की किताबों में से जो बड़ी मौकर, उसमें इब्ने माजा भी शामिल है। तो इब्ने माजा में एक हदीस है जो हज़रत इब्ने अब्बास से, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भतीजे थे, उनसे रवायत है। और अब्दुल्ला बिन अब्बास इनको कहते हैं, कमाल शख्सियत थी, इनके लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी कि अल्लाह इसका सीना इल्म से और हिकमत से भर देना। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल फरमाया करते थे कि अपनी औलाद की इज़्ज़त और इकराम करो। हदीस के अल्फाज में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट अल्फाज, और उनकी अच्छी तालीम और तरबियत का एहतमाम। अन इब्न अब्बास अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रमु औलादकुम व अहसिनु अदबहुम। अच्छा, ये बात सुन के तो वो बिल्कुल दंग रह गए। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र इस वक्त कोई 58 बरस के करीब है, मुझे तो कभी किसी ने नहीं बताया कि औलाद की भी इज़्ज़त करनी चाहिए, औलाद का भी इकराम करना चाहिए। अच्छा, औलाद की इज़्ज़त और इकराम ये नहीं होगी कि आप उनके लिए खड़े हो जाएं। औलाद की इज़्ज़त और इकराम ये होगी कि जब आपकी निगाह उन पे पड़े
تو وہ مسکراتی ہونی چاہیے. جب آپ کے ہاتھ اٹھیں تو وہ اس اولاد کی خیر کے لیے دعا کرنے والے ہوں. جب آپ کے ہونٹوں سے لفظ نکلیں تو آسمان پہ بنا پروں کے جائیں، کیونکہ آپ نے اتنی محبت سے اور شفقت سے ان کے بارے میں سوچا. اور ان بچوں کے بارے میں ان کے سامنے کبھی ان کی بے عزتی، اسے کہتے ہیں ہرٹ نہ کرنا، ان کے دوستوں کے سامنے، اپنے عزیزوں کے سامنے، اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کے سامنے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے. یہ ہمارا عام رواج ہے، تقریباً ہر دوسرے گھر میں یہ ایک برا رواج ہے کہ اپنی بہن کے بچوں کے سامنے اپنے ہی بچوں کو برا بھلا کہہ کے. اللہ جانے اس وقت وہ ماں باپ ایسے سوچتے ہوں کہ شاید ہم اس کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اس وقت اس کی بے عزتی ہو رہی ہے تو اگلی دفعہ یہ اپنے آپ کو بہتر کرے. تو بہتر نہیں، بے عزتی کرا کے لوگ بہتر نہیں ہوتے، نہ بچے نہ بڑے. بے عزتی کرا کے تو آپ کو غصہ آتا ہے، بے عزتی کرا کے تو آپ کو نفرت پیدا ہوتی ہے، آپ اسے بدلہ لینے کا سوچتے ہیں. جن گھروں میں مجھے نہیں پتا میرے والد محترم نے یہ حدیث پڑھی تھی یا اس کے بنا ہی ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ہم نے اپنی زندگی میں، ہم 4 بہن بھائی ہیں، کبھی ہمیں زندگی میں انہوں نے تو یا تم کر کے نہیں بلایا تھا، ہمیں آپ کر کے بلاتے تھے. اچھا اس زمانے میں مجھے یاد ہے جو ان کے دوست تھے ان کو حیرت ہوتی تھی کہ چوہے صاحب تسی بچوں نو سر تے چڑھا رہے ہو. تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے قدر کرنے کے لیے دی ہے. آج ان کو میں اچھی تعلیم دوں گا، اچھی تہذیب دوں گا، کل اپنی اولاد کو جو ان کے آس پاس ہیں. زندگی میں ہم بہن بھائیوں نے، مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی کسی کے لیے بے احترامی کا کام کیا یا کبھی اپنے والدین کی نیک نامی سے کوئی کمتر کام کیا. انفیکٹ جب بھی آپ اپنے ماں اور باپ کی دی ہوئی عزت اور اکرام کے سائے میں پلتے ہیں تو آپ کے اندر محبت کی جو فصل ہے وہ جنم لیتی ہے. ذرا آزما دیکھیے، اس خاتون نے اس لمحے وہ کچھ نہیں، صرف اپنے میاں کو دیکھ رہی تھی، مجھے دیکھ رہی تھیں، اور ان کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے. آئی ڈونٹ نو کس لمحے وہ کن کن باتوں کو یاد کر رہی تھیں، کن کن صدمات کو، یا کن بعض دفعہ ہوتا ہے کچھ لمحے بالکل مجسم ہو کے رکے ہوئے ہوتے ہیں. اس نے اپنے بہن بھائیوں کے سامنے یا اپنے میاں کے بہن بھائیوں کے سامنے اپنے بچوں کی بے عزتی دیکھی ہوگی. پر بعض لمحے میں نے دیکھا زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو لٹرلی برف کی طرح جم جاتے ہیں، اور اس لمحے آپ کا دل اس پہ ٹھک جاتا اور فیصلہ کرنے پہ آمادہ ہو جاتا کہ یس I'll do something، یا I'll do جیسا وہ پہلے کر رہا ہوتا اس سے مختلف یا بہتر. جیسے اس لمحے ان صاحب نے یہ وعدہ کیا کہ میں آئندہ، اور پھر میں نے ساتھ بات بڑھائی، میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اس میں نیت یہ کر لو کہ آپ اپنی بیوی کی رضا کے لیے یہ مت کرنا، آپ اپنے بچوں کی رضا کے لیے بھی یہ مت کرنا. یہ جو بچوں کی اچھی تعلیم کا کرو گے، اچھی تربیت کا کرو گے، ان کے ساتھ اکرام کا اور عزت کا سلوک کرو گے. ہم اکرام اور عزت کے سلوک کو اگر اپنے دوستوں کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں اس کو جج کرنا آسان ہو جائے گا. ہم ان کے آنے پہ ہماری آنکھیں مسکراتی ہیں، ہمارے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، جانے پہ بھی ہم ان کا اچھا محبت بھرا تذکرہ کرتے ہیں، اچھی تمنا، اچھی توقع ان کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور اس میں کبھی کبھی اپنی دعا کو بھی شامل کر دیتے ہیں. تو ماں اور باپ کے حق میں جتنی دعا قبول ہوتی ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی طور پہ ان کے لفظ جو نکلتے ہیں وہ تو سیدھے آسمانوں پہ جاتے ہیں، سیدھے عرش پہ جا کے ٹکراتے ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے وہ لے لیتے ہیں. اللہ کو دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. اچھا انہوں نے اس موقع پہ مجھ سے کہا کہ کچھ اور بتائیے. میں نے انہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی بتائی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ماں اور باپ اپنی اولاد کو اس سے اچھا کوئی تحفہ نہیں دیتا جو ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کی اچھی تعلیم کرتا ہے. اور پھر آپ نے ایک اور موقع پہ فرمایا تھا کہ جب کوئی باپ اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے یا اس کو یاد کراتا ہے، اس کو حفظ کرانے کے بعد اس بچے سے اس پہ عمل بھی کراتا ہے، یعنی وہ یاد بھی رکھواتا ہے، اس کی زندگی میں بھی بہتری کراتا ہے، تو قیامت کے دن اس بچے کے باپ کو میرا رب تاج پہنائے گا، اور اس تاج کی روشنی ایسی ہوگی کہ جو دنیا میں بہت سارے گھروں کو روشن کرنے والی روشنی سے زیادہ روشن ہوگی. اس حدیث کو 2 حدیث کی کتابوں میں درج کیا گیا اور اس کا ریفرنس دیا گیا ہے، جس کو ہم اتھینٹک تبھی مانتے ہیں نا، ابو داؤد نے بھی اور حاکم نے بھی. خواتین و حضرات، اس سلسلے میں آخری بات یہ کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول بیٹھے تھے
تو ایک بدو آیا. اچھا بدو ہم اس آدمی کو کہتے ہیں جو عرب کی دنیا میں کم فہم ہوتا تھا, یا ایک عام دہقان, بکریاں چرانے والا اور ان پڑھ جس کا علم سے کوئی واسطہ نہ ہو, جو زمین پہ کھانے کمانے اور بس سونے جاگنے کے کام کو ہی جانتا ہو. اس نے آ کے کہا, ظاہر جا کے وہ جس طرح مخاطب کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا جو بھی اس زمانے میں وہ ان کی اپنی عربی کے لحاظ سے, انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عجیب بات سنی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چومتے ہو, ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کو نہیں چوما. ایسی بھی روایات ہیں کہ اس نے 10 بچے بتائے کہ میں نے تو کبھی اپنے بچے کا ماتھا نہیں چوما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنی اور کہا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جس باپ کے پاس اللہ نے اتنی بڑی نعمت اور دولت دی ہو, اگر وہ باپ ان کے ماتھے چومتا ہے اور ان کی آنکھیں چومتا ہے اور ان پہ دست شفقت رکھتا ہے, تو یہ صرف اس باپ کے بخت نہیں ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے براہ راست اس آدمی کے دل میں گھر کیا. آپ میں سے جو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, بسم اللہ, بہت اچھا ہے. اور جو اپنے بچوں کی عزت نہیں کرتے اور ان کا اکرام بھی نہیں کرتے, یہ بات صرف ابوں کے لیے نہیں ہے, یہ اماؤں کے لیے بھی اتنا ہی کارگر نسخہ ہے. اپنے بچوں کی بے عزتی کرنا بند کر دیجیے اور ان پہ دست شفقت رکھنا اور ان کی بات کو ماننا اور ان کو تھوڑا دھیرے دھیرے بہتر مقام اور مرتبہ دینا. یہ ساری عمر بچے تھوڑی رہتے ہیں, اب آپ کو وہ بڑا مانتے ہیں, یہ ان کی نیک بختی بھی ہے, خوش بختی بھی ہے, لیکن آپ بھی تو اپنی نیک بختی اور خوش بختی کو دعوت دیجئے اور ان کو اکرام سے اور محبت سے پالیے. تھوڑا تو شاید فرق پڑے, اگر پڑے تو پھر مجھے یاد کیجیے گا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.